گاؤں کے سب سے پرانے کنارے پر ایک بسیطا سا مکان کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مکان سے ہر رات مدھم سی بانسری کی آواز آتی ہے۔ بچے ڈرتے تھے اور بڑے لوگ وہاں جانے سے گریز کرتے تھے۔ ایک دن دو بہن بھائی حامد اور عائشہ تجسس میں اس گھر کے قریب جا پہنچے۔ حامد کے ہاتھ میں ایک پرانا نوٹ بک تھا جو اس نے اپنے دادا کی چیزوں میں پایا تھا، جس میں اس مکان کا ذکر موجود تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے دونوں کو کپ کپا دیا۔ دیواروں پر جمی گرد اور چھت سے لٹکتی جالیاں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں ایک پرانی بانسری رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حامد نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، ایک مدھم سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی کے ساتھ ساتھ زمین پر ایک دائرہ سا بنتا گیا اور اس دائرے کے درمیان ایک چھوٹی سی انگوٹھی چمکنے لگی۔ عائشہ نے کپ کپاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ حامد نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا تو اچانک کمرہ لرزنے لگا، جیسے ہی پورا مکان جاگ اٹھا ہو۔ دیواروں پر پرانے نقوش چمکنے لگے۔ ان نقوش میں ایک پرانا نقشہ نظر آنے لگا۔ نقشے میں گاؤں کے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے خفیہ جگہ دکھائی گئی تھی۔ اگلی صبح دونوں بہن بھائی اس درخت کے پاس پہنچے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، مگر درخت کے نیچے ایک پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حامد نے بانسری بجائی، درخت کے نیچے زمین ہلنے لگی اور ایک چھوٹا سا دروازہ کھل گیا جو زیر زمین کمرے کی طرف جاتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہمت کر کے اس دروازے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے ایک پرانا کمرہ تھا جس میں پتھر کی دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑی تختی رکھی تھی، جس پر لکھا تھا، انگوٹھی اور بانسری کو اکٹھا کرنے والا اصل راز پائے گا۔ جیسے ہی حامد نے انگوٹھی کو بانسری پر رکھا، دونوں چیزیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں اور ایک سنہری روشنی پورے کمرے کو بھر گئی۔ روشنی کے ختم ہونے پر ان کے سامنے ایک پرانی لکھی ہوئی کتاب ظاہر ہوئی۔ کتاب کے صفحے خود پلٹنے لگے، جیسے کوئی غیبی طاقت انہیں دکھا رہی ہو۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ انگوٹھی اور بانسری ایک پرانے بزرگ نے چھپائی تھی تاکہ صرف نیک دل اور بہادر لوگ ہی اسے حاصل کر سکیں۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک بوڑھا بزرگ تھا جس کی آنکھوں میں نور جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، تم دونوں نے امتحان پاس کر لیا ہے۔ بزرگ نے کہا، یہ طاقت تمہارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ بانسری بجاؤ تو دلوں سے خوف ختم ہوگا اور انگوٹھی پہن کر تم ہمیشہ سچ بولنے پر مجبور رہو گے۔ حامد اور عائشہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو صرف اچھائی کے لیے استعمال کریں گے۔ بزرگ نے مسکرا کر ان کو دعا دی اور غائب ہو گیا۔ گھر واپس پہنچ کر حامد نے بانسری بجائی۔ پورا گاؤں ایک عجیب سی خوشی اور سکون میں ڈوب گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ عائشہ نے انگوٹھی پہن لی اور جب بھی کسی سے بات کرتی تو وہ صرف سچ بول پاتی۔ گاؤں والے اسے سچائی کی بیٹی کہنے لگے۔ یوں بانسری اور انگوٹھی کا راز ہمیشہ کے لیے ان بہن بھائیوں کے پاس رہا۔
انہوں نے اسے دولت یا طاقت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اور ان کا نام گاؤں کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔